عہد شکنی، خیانت، بے وفائی یہ اہل نفاق کی نشانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی اگلے پچھلوں کو اکٹھا کرے گا تو عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے، آپ نے عہد و پیما کیا ہے، مسلمان حکمران کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اس کے خلاف بغاوت، اس کے خلاف خروج، اس کے خلاف عہد شکنی، یہ قیامت کے دن آپ کی بربادی کا ذریعہ بنے گا۔ جھنڈا گاڑا جائے گا کہ یہ فلاں کی عہد شکنی ہے اور فلاں کی بغاوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا جو اس کی عہد شکنی کے لحاظ سے بلند ہوگا، جتنا اس کا جرم بڑا اتنا وہ جھنڈا بلند ہوگا، اور لوگوں کا امیر اگر عہد شکنی کرے تو اس سے بڑا بد عہد کوئی نہیں ہوتا۔ حکمران کو بھی آپ نے پابند کیا کہ جو تم نے عہد و پیما اپنی عوام سے کیے ہیں اس کو پورا کرو، عوام کو بھی پابند کیا کہ تم اپنے عہد کو نبھاؤ، اور ایک روایت میں ہے کہ اگر حاکم ظلم بھی کرے تو اس پہ صبر کرو، اپنا حق اللہ سے مانگتے رہو اور آپ کے اوپر جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کرتے رہو، کیونکہ بغاوت میں، اسلحہ اٹھانے میں فتنے اور فساد کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسلام میں خون کی بڑی قیمت ہے، عزت کی بڑی قیمت ہے، امن کی بڑی قیمت ہے، اور اگر آپ دائیں بائیں جھانک کر تجربہ کرنا چاہیں تو ان ملکوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں آج بد امنی ہے، جہاں آج خون کی کوئی قیمت نہیں، جہاں ہزاروں نہیں لاکھوں عزتیں پامال ہوئی ہیں، اس خون کے بہنے کے پیچھے، ان عزتوں کے تار تار ہونے کے پیچھے، اس بد امنی کے پیچھے کہ لوگ نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، گلیوں کے اندر خانہ جنگی کا بازار گرم ہے، اس کے پیچھے کہانی اگر غور سے آپ پڑھیں گے تو ایک ہی ہوگی کہ عوام اپنے حاکم کے خلاف عہد شکنی کرتے ہوئے روڈوں پر آئی، سڑکوں پہ نکل آئی، بغاوت کا جھنڈا گاڑا، ان کے ہاتھ خالی تھے، ادھر سے ظلم کا بازار گرم ہوا اور خون کی ندییں بہہ گئی، ہزاروں نہیں لاکھوں قتل ہو گئے، بے گھر ہو گئے، عزتیں پامال ہو گئی۔ تو اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، امن کی حفاظت کرتا ہے، عہد و پیما کی حفاظت کرتا ہے، اور روکتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ اس راستے پہ نہیں چلنا جو راستہ بد امنی کا، خون کے بہنے کا اور عزتوں کے پامال ہونے کا ہے۔